السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک ٹیوبر۔ آج کی ہماری بک ہے ہدایت کے چراغ، ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنت کا قیام۔ فرشتوں کے اقرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت دے دی گئی۔ وہ اس میں ایک عرصہ تک راحت اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن چونکہ انسان تھے، مسلسل تنہائی و یکتائی کی وجہ سے وحشت و تنگی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ہمدم اور مونس حضرت حوا کی شکل میں پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا مونس اور رفیق حیات پا کر بے حد مسرور ہوئے اور وہ تنہائی چاہتی رہی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سکون قلب کا انتظام ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو عام اجازت تھی کہ وہ جنت کے جس حصے میں چاہیں قیام کریں۔ ساری آسائشیں مہیا تھیں، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی کے قلب پر اس کا تصور آ سکتا تھا۔ اس مکمل عیش و فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع بھی کر دیا تھا اور یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس کے خلاف ہوا تو یہ ظلم کی بات ہوگی، اور آگاہ بھی کر دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، کہیں تم کو نافرمانی میں مبتلا نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان سے ارادتاً ایسی کوئی بات ممکن نہ تھی، لیکن خطا و نسیان بہرحال ہر بشر میں فطرتاً موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک اطمینان اور بے فکری سے جنت میں مقیم رہے۔ ابلیس اسی دن سے اس طاق میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا انتقام لے۔ اس نے کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر شجرۃ الخلد ہے، اس کا پھل کھانا گویا جنت میں ابدی زندگی کا ضامن ہے، اور یہ زندگی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی ہے اور راضی رہے گا، اور یہ عالم ابدی عالم ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ پھر اس پر مزید دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قسمیں کھانا اور اپنا خیر خواہ و مخلص ہونا ظاہر کیا۔ اس دھوکہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس درخت تک لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وقتی طور پر یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی قسم کا ہے، اور نہ اس جانب ذہن گیا کہ یہ حکم کوئی دائمی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر جنت کے دائمی قیام کی خواہش اور قرب الہی کے شوق نے ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دی۔ دونوں نے جب اس درخت کا پھل کھا لیا، کھانا تو درکنار صرف چکھنا ہی تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے۔ دونوں اپنے جسم کی اچانک برہنگی محسوس کرنے لگے۔ جنت کا وہ لباس جو دونوں کے لیے زینت و ستر پوشی کا کام دیتا تھا، اتر گیا۔ گھبرا کر درختوں کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ یہ حالت اس لغزش کی پاداش تھی جو اس شکل میں نمودار ہوئی۔ اس پر کچھ دیر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب امیز خطاب نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے آدم، کیا میں نے تم دونوں کو درخت کے قریب ہونے سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں یہ تنبیہ نہ کی تھی کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ غلطی سرزد ہو گئی ہے اور دشمن شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ فوراً اور بغیر کسی توقف سجدہ میں گر پڑے، ندامت اور اعتراف کے ساتھ اس طرح گویا ہوئے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھیدوں تک کو خوب جانتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پاکی قلب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عذر کی خوبی اور عزم و ارادے سے خالی خطا و لغزش کو جان کر دونوں کو معاف کر دیا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ اس عمل میں حضرت آدم علیہ السلام بالکل معصوم ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ لیکن چونکہ علم الہی میں وہ وقت آ چکا تھا کہ زمین کو انسانی معمور بنایا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی اس زمین پر پہلا خلیفۃ اللہ قرار دیا جائے، اس خوشخبری کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، اور یہ ہدایت بھی دی گئی، زمین پر بھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ابلیس موجود رہے گا، اور تم کو اس سے بچ کر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ قرآنی مضمون۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے 39 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن اور چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے، کبھی اس کے قریب نہ ہونا، ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والے ہوگے۔ پھر کیا تھا کہ شیطان کی وسوسہ اندیزی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کو راحت اور سکون کی زندگی سے نکلنا پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے چلو، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اب تمہیں زمین پر رہنا ہے ایک خاص وقت کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہے، اور اس قیام سے فائدہ اٹھانا ہے۔
پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے کچھ کلمات حاصل کر لیے جو قبولیت دعا کے لیے مفید تھے۔ بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور بلا شبہ وہی رحمت والا درگزر کرنے والا ہے، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکے تھے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ لہٰذا ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، لیکن یاد رکھو جب کبھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔